بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے پارے کا خلاصہ. اس پارے میں دو حصے ہیں. نمبر 1 بقیہ سورہ بقرہ اور نمبر 2 ابتدائی سورہ آل عمران. پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 2 بڑی آیاتیں. نمبر 2 نبیوں کا ذکر. نمبر 3 صدقہ اور سود. 2 بڑی آیتیں. ایک آیت آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے. اس میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دوسری آیت آیت مدینہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے. اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے. 2 نبیوں کا ذکر. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موسیٰ کے مشاہدے کی دعا. دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا. صدقہ اور سود. بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے. اب ہے دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے. اس میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے. نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ. نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد. سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے. سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن انصار کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے. پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے. 313 نے 1000 کو شکست دے دی. دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے. اور تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے. چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے اور بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے. مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ. اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں. پھر مل کر خوشی و خضوع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں. بھئی اتنی قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، ایمان میں مضبوطی لائی جائے اور دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی بات کو پہنچائی جائے. اللہ کسی کی زندگی کو بھی آپ کے ذریعے سے بدل سکتا ہے، اور اس میں آخرت میں آپ کے لیے انعام ہی انعام ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.